اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، جس میں ہم صحیفہ کربلا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور دربار یزید میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ یزید کی جسارتیں بہت بڑھ چکی ہیں اور دربار کا ماحول بھی مناسب ہے کہ اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور دین محمدی کا تعارف کرایا جائے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا۔ کل کی خدمت میں ہم خطبے کو شروع کر چکے تھے، لیکن تمام اس لیے کر دیا تھا کہ خطبہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا، وقت زیادہ ہوتا، اس لیے چونکہ آج آغاز پروگرام میں کے آغاز میں ہی ہم نے یہ طے کر لیا کہ خطبے کو بالکل مکمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اور اس کے غرور و تکبر اور اس کے قصر کی بنیادوں کو ہلاتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد عالمین کے پروردگار کے لیے ہے صلوات و سلام ہو رسول اللہ اور ان کی آل پر، خدا نے سچ فرمایا ہے۔ برے کام کرنے والوں کی عاقبت یہ تھی کہ وہ خدا کی آیات کو جھٹلاتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا ہے اور ہمیں اسیر بنا کر شہر در شہر پھرایا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی اور ہمیں رسوا کیا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے تو خدا کے نزدیک معزز ہو گیا، اس لیے غرور سے دیکھتا اور تکبر کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اور اپنی حکومت اور منظم امور کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ذرا ہوش میں آ، کیا تو نے خدا کا یہ کلام فراموش کر دیا؟ منکر یہ خیال نہ کرے کہ یہ مہلت جو انہیں دی گئی ہے ان کے لیے بہترین موقع ہے، بلکہ یہ مہلت ہم نے انہیں امتحان کے لیے دی ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے عذاب و رسوائی ہے۔ طلقہ کے بیٹے، کیا یہ انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو باعزت طریقے سے پردے میں بٹھائے اور رسول اللہ رسول زادیوں کو اسیر کر کے شہر در شہر پھرائے؟ ان کی ہتک کرے، انہیں برہنہ سر کر کے لوگوں کو تماشا دکھائے، تاکہ قریب اور دور اور شریف اور رذیل سب انہیں دیکھیں۔ مردوں میں سے کوئی ان کے ہمراہ نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے نہ نگہبان۔ لیکن جگر خورا کے بیٹے، اس سے کیسے غم گساری اور ہمدردی کی توقع کی جا سکتی ہے، جس کا گوشت پوش شہیدوں کے خون سے بنا ہے، اور جس دل میں ہماری طرف سے بغض و کینہ بھرا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا تو توقع کی جا سکتی ہے؟ اتنے بڑے گناہ کو تو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی اس برد کرداری اور ذلیل حرکت پر اور اپنے باپ دادا پر فخر کرتا ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ آج ہوتے اور تو نے جو بے رحمانہ قتل کیا ہے اسے دیکھ کر خوش ہوتے اور تیرا شکریہ ادا کرتے۔ ابو عبداللہ اور جنت کے جوانوں کے سردار کے دانت پر چھڑی مارتا ہے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ اس زخم کو ناسور کر دیا ہے اور ان کی جڑ کاٹ دی ہے؟ فرزند رسول کو جو کہ آل عبد المطلب اور زمین کے ستاروں میں سے تھے قتل کر کے اب اپنے بزرگوں کو بلا رہا ہے۔ ذرا ٹھہر، زیادہ دیر نہیں ہے کہ تو ان سے ملحق ہوگا، اور اس وقت یہ آرزو کرے گا کہ تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہوتا، زبان گنگ ہو گئی ہوتی، زبان پر وہ بات نہ لاتا اور برا کام نہ کرتا۔ اے اللہ، اس سے ہمارا حق اور انتقام لے، اور ان ظالموں پر جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے اپنا عذاب نازل کر دے۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے اپنے ہی گوشت و پوشت کو پارا پارا کیا ہے، اور تو رسول سے اس بار گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا جو تیرے دوش پر ہے۔ تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا خون بہایا، ان کی کوئی عزت نہ سمجھی، ان کے ناموس کو اسیر کیا، جبکہ خداوند عالم ان کے پراگندگی کو جمعیت میں تبدیل کرے گا اور ان کا انتقام لے گا جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں۔ انہیں مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور خدا کی بارگاہ سے روزی پاتے ہیں۔ یزید، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ حاکم ہے
اور محمد تیرے دشمن اور جبرائیل ان کے حامی ہے، اور جس نے تیرے لیے راستہ ہموار کیا ہے اور تجھے مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، اسے ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کی کیا سزا ہے، اور یہ بھی جان لے گا کہ تم میں سے کون زیادہ بدتر اور کس کی فوج ناتواں ہے۔ اگرچہ زمانے کے مصائب نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، میں تجھ سے بات کروں، لیکن میری نظروں میں تیری اتنی بھی اوقت نہیں ہے کہ میں تجھے سرزنش کروں یا تیری تحقیر کروں، لیکن کیا کروں، میری آنکھیں اشکبار اور دل فگار ہے۔ جائے حیرت ہے کہ اللہ والے شیطان کا اتباع کرنے والوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگی ہیں، تمہارے دہن سے ہمارے گوشت کے ریشے نکل رہے ہیں، اور ان پاکیزہ جسموں کے آس پاس درندے دوڑ رہے ہیں۔ جس چیز کو تو آج غنیمت سمجھ رہا ہے، کل وہی تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور جو کچھ تو نے کیا ہے اسے دیکھ لے گا۔ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور میں اس سے شکوہ کرتی ہوں، اور اسی پر بھروسہ ہے جس کی نیرنگی سے کام کرنا چاہتا ہے۔ گزر جو کوشش کرنا چاہتا ہے اسے بھی بدریغ نہ کر۔ خدا کی قسم، تو ہمارے یاد دلوں سے نہیں نکال سکتا، اور نہ ہماری وحی کو مٹا سکتا، ہمارے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس ظلم کا جو دھبہ تیرے دامن پر لگ گیا ہے تو اسے کبھی نہیں مٹا سکتا۔ تیری کسی بات کا اعتبار نہیں، تیری بادشاہت کا وقت مختصر ہے، ان قریب تیری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، اور اس دن ہاتف ندا کرے گا، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہماری ابتدا میں سعادت، مغفرت، انتہا میں شہادت اور رحمت قرار دی ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی جزا میں اضافہ فرما۔ وہ ہمارا بہترین حاکم ہے اور سب سے بڑا مہربان ہے، ہم صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر یزید نے شام والوں کی طرف رخ کر کے کہا، ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہیں قتل کر دیں؟ اس کے ایک ملازم نے کہا، انہیں قتل کر دو۔ نعمان بن بشیر نے کہا، یہ دیکھو کہ اگر رسول ہوتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، جو وہ کرتے وہی کرو۔ مسعودی نقل کرتے ہوئے امام محمد باقر، جو کہ اس وقت 2 سال چند ماہ کے تھے، یزید کے سامنے کھڑے ہوئے خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تمہیں تمہارے حاشیہ نشینوں نے فرعون کے مشیروں کے برخلاف مشورہ دیا، کیونکہ جب فرعون نے ان سے موسیٰ اور ہارون کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہیں ان کے بھائی کو مہلت دو، شہروں میں اپنے آدمی بھیجو اور جادوگروں کو جمع کرو، پھر جب وہ جادوگر جمع ہو جائیں تو ان کا امتحان لو، لیکن انہوں نے ہمارے قتل کا مشورہ دیا ہے، اور یہ سب نہیں ہے۔ یزید نے پوچھا، سبب کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، وہ عقل مند و ذہین تھے، اور یہ فریب خوردہ اور نادان ہیں، کیونکہ انبیاء اور ان کی ذریت کو ناپاک ہی قتل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یزید نے سر جھکا لیا، پھر اپنے ملازمین سے کہا، انہیں دربار سے باہر لے جاؤ۔ سکینہ بابا کے سر کو دیکھ رہی تھی، اب تحمل کی طاقت نہیں تھی۔ کہا، اے یزید، تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کرتا ہے؟ اس وقت حاضرین میں کوہرام بپا ہو گیا اور دربار میں صدائے اعتراض بلند ہونے لگی۔ جب یزید نے دربار کا رنگ بدلا ہوا دیکھا تو دختر حسین سے کہا، بھتیجی، جو ان لوگوں نے کہا ہے میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ بہرحال سر حسین کو قصر کے دروازے پر لٹکائے اور اہل بیت کو قید خانے میں جانے کا حکم دیا۔ علی بن الحسین بھی اسی قید خانے میں تھے۔ اہل بیت کی بیٹیوں عورتوں کے نالوں سے شہر گونج رہا تھا اور اہل شام بھی ان کے ساتھ نالہ کر رہے تھے۔ یزید کی عورتوں اور دوسرے ان کے باپ دادا کی لڑکیوں نے زیور اتار دیا تھا اور ماتمی لباس پہن لیا تھا، اہل بیت کے ساتھ عزادار بن گئی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے کہا، میں جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا، ٹھیک ہے۔ جمعے کا دن ہوا تو یزید نے اپنے مزدور خطیبوں میں سے ایک کو منبر پر بھیجا اور اس سے کہا، جہاں تک ہو سکے علی و حسین کی اہانت کرنا
اور شیخین و یزید کی مدح کرنا، اور اس خطیب نے ایسا ہی کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے کہا مجھے خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، اپنا وعدہ پورا کرو۔ یزید اپنے وعدے پر پشیمان تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام خطبہ دیں۔ معاویہ بن یزید نے اپنے باپ سے کہا کہ ان کے خطبے کا کیا اثر ہوگا، اجازت دے دیجئے تاکہ وہ جو کہنا چاہیں کہیں۔ یزید نے کہا اس خاندان کی لیاقتوں کو تم نہیں جانتے، یہ ایک دوسرے سے علم و فصاحت میراث میں پاتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ ان کے خطبے سے شہر میں فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو اور اس کا وبال ہمارے سر پر نہ آن پڑے۔ یزید نے یہ پیشکش قبول نہ کی تو لوگوں نے اصرار کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ممبر پر جانے کی اجازت دی جائے۔ یزید نے کہا کہ اگر یہ ممبر پر چلے گئے تو میرے خاندان کو ذلیل کیے بغیر نہیں آئیں گے۔ یزید نے کہا کہ یہ جوان کیا کر سکتا ہے؟ یزید نے کہا کہ ان کا تعلق اس خاندان سے ہے جس کے بچے بھی عالم ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اہل شام کے اصرار پر یزید نے امام زین العابدین کے ممبر پر جانے کی موافقت کر دی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد خطبہ شروع کیا۔ سارا مجمع رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، خدا نے ہمیں 6 خصلتیں عطا کی ہیں اور ہمیں 7 خصوصیات کے ذریعے دوسروں پر فضیلت بخشی ہے۔ ہمیں علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں محبت عطا کی ہے، اور دوسروں پر اس طرح فضیلت دی ہے۔ رسول صدیق امیر المومنین علی، جعفر طیار شیر خدا اور شیر رسول حمزہ، رسول کے دونوں فرزند امام حسن و امام حسین ہم میں قرار پائے۔ اس مختصر تعارف سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتے ان کے لیے میں آباء و اجداد اور خاندان کا تعارف کرتا ہوں اور ان کے ذریعے خود پہچانواتا ہوں۔ اے لوگو، میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر پر رکھ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ میں بہترین طواف و سعی کرنے والوں کی یادگار ہوں، میں بہترین حج کرنے اور تلبیہ کہنے والوں کا چشم و چراغ ہوں، میں براق پر سوار ہونے والے کا فرزند ہوں، میں اسی پیغمبر کا نور نظر ہوں جس نے ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں مقام قرب ربوبی سے خدائے متعال سے نزدیک لے گئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پر خدا نے وحی نازل کی۔ میں محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مغرور لوگوں کی ناک رگڑ کر کلمہ توحید پڑھوا لیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جو رسول اللہ کی طرف سے 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جنگ کیا کرتا تھا، جس نے دوبارہ ہجرت کی اور دوبارہ بیعت کی، جس نے بدر و حنین میں منکرین سے جنگ کی، جس نے چشم زدن کے لیے نطلاً انکار کو اختیار نہ کیا۔ میں صالح مومنین اور وارث انبیاء کا فرزند ہوں۔ میں شرک کرنے والوں کو قتل کرنے کے لیے مسلمان کے امیر، مجاہدوں کے پیشوا، عابدوں کی زینت، خوف خدا میں گریہ کرنے والوں کا افتخار بیٹا ہوں۔ میں لوگوں میں بردبار ترین، اہل بیت رسول میں سے بہترین نماز پڑھنے والے کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جبرائیل نے جس کی تائید، میکائیل نے جس کی مدد کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کو حرم سے دفاع کیا، مارقین و ناکسین و قاسطین سے جنگ کی۔ میں اس کا فرزند ہوں جو قریش میں سب سے بہتر ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مومنین میں سے سب سے پہلے خدا و رسول کی دعوت کو قبول کیا۔ میں ایمان کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میں سرکشوں کی کمر توڑنے والے کا بیٹا
بیٹا ہوں، میں منکرین کو تہ تے کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو منافقوں کے لیے خدا کی شمشیر، خدا کے بندوں کے لیے زبان حکمت، دین خدا کے محافظ اور اس کے ولی امر ہے۔ حکمت خدا کی بوستان اور علم الہی کے حامل ہے۔ وہ جوان مرد، سخی، شریف، نیکیوں کو جمع کرنے والے، سید، عظیم، ابتہی، خدا کی رضا پر راضی، مشکلوں میں آگے بڑھنے والے، صابر، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک اور بڑے نمازی تھے۔ اس نے اپنے دشمنوں کی نسلیں منقطع کر دی اور انکار کے ٹولوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ وہ قوی اور استوار دل کے حامل، عزم بالجزم تھے۔ جب جنگ میں نیزے ایک دوسرے سے گتھ جاتے تھے تو آپ شیر کی مانند انہیں پراگندہ کر دیتے تھے، چکی کی طرح انہیں پیس دیتے تھے۔ وہ حجاز کے شیر، عراق کے سردار، مکی و مدنی، خیفی، عقبی، بدری، احدی، شجری، مہاجری ہیں اور سب جگہوں پر وہ حاضر تھے۔ وہ عرب کے سید اور میدان جنگ کے شیر، دو مسعر کے وارث ہیں۔ وہ حسن و حسین کے والد ہیں، وہی ہے جن سے یہ خصوصیات و صفات مخصوص ہیں۔ میرے دادا علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد فرمایا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں سیدہ نساء کا بیٹا ہوں، میں شجاعانہ مفاخر۔ اتنے بیان کیے کہ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یزید کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے، لہذا اس نے مؤذن کو آذان دینے کا حکم دیا۔ اس سے وہ امام زین العابدین کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ مؤذن اٹھا، اذان شروع کی۔ جب اس نے کہا اللہ اکبر، امام زین العابدین نے فرمایا بے شک خدا بزرگ و برتر کوئی نہیں ہے، بے شک خدا سے بزرگ و برتر کوئی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا تو امام نے فرمایا میرا گوشت پوشت بلکہ بال خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے فرمایا یہ محمد کے جن کا نام اذان میں لیا گیا ہے یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اگر کہتے ہو کہ تیرے جد ہیں تو جھوٹ ہے اور تیرے کفر کا باعث ہے، اور اگر یہ میرے جد ہیں تو ان کے خاندان کو تو نے کیوں قتل کیا؟ مؤذن نے باقی اذان تمام کی۔ یزید آگے بڑھ کر ظہر کی نماز پڑھائی۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امام زین العابدین نے اپنا امامہ سر سے اتار کر مؤذن نے فرمایا تمہیں اس محمد کے حق کا واسطہ فوراً ٹھہر جا۔ پھر یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ رسول میرے جد ہیں یا تیرے یا تمہارے؟ اگر کہتے ہو کہ تمہارے جد ہے تو سب جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور میرے جد ہیں تو میرے والد کو بجور و جفا کیوں قتل کیا ہے؟ ان کا مال و اسباب کیوں لوٹ لیا؟ ان کے اہل بیت کو کیوں اسیر کیا؟ یہ کہہ کر آپ گریبان چاک کر کے رونے لگے اور فرمایا خدا کی قسم اگر کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جس کے جد رسول اللہ ہے تو وہ میں ہوں۔ پھر ان لوگوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا اور ہمیں رومیوں کی مانند کیوں اسیر کیا؟ اس کے بعد فرمایا اے یزید اتنا بڑا ظلم کیا اور پھر کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہے اور روبہ قبلہ ہو کر کھڑا ہوتا ہے، وائے ہو تجھ پر روز قیامت، میرے جد اور والد تمہارے دشمن ہوں گے۔ یزید نے چلا کر مؤذن سے کہا اقامت کو ہو۔ لوگوں کے درمیان شور و غل بپا ہو گیا۔ بعض نے نماز پڑھی اور بہت سے نماز پڑھے بغیر ہی پراگندہ ہو گئے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الحسین القتیل بکربلا، میں شہید کربلا حسین کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا پسر ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا پسر ہوں، میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں، میں شجر طوبہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے خون میں نہایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ماتم میں جنات روئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر پرندوں نے نوحہ کیا۔ واقعاً کربلا کی تاریخ میں ہمیں کیسے
ایسی حقیقت سامنے آتی ہے اور ہم اپنے آپ میں کتاب کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور ہم اس کتاب یعنی یہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ لوگوں میں پہچنوائیں اور جوانوں کو بتائیں کہ یہ پروگرام سنیں دیکھیں، بلا کسی غرض و لالچ کے آپ کی خدمت میں یہ مطالعے کی تشویق و شوق کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بحق زہرا اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اسلام پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پھر حاضر ہوں گے صحیفہ کربلا کے ساتھ اگلے پروگرام میں۔ والسلام۔